دوستو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ بازنطینی سلطنت کو تو جانتے ہی ہوں گے، جسے بیزنٹائن ایمپائر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کیونکہ دوستو پہلے بھلے ہی اس سلطنت کو بہت کم ہی لوگ جانتے تھے، لیکن جب سے ارطغرل غازی سیریل آیا ہے تب سے مانو اسے ہر کوئی خاص اور عام انسان جاننے لگا ہے، کیونکہ ارطغرل غازی سیریل میں اس سلطنت کا نام بار بار لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بازنطینی سلطنت ہی عیسائیوں کی وہ سلطنت تھی کہ جس کا نام اتہاس میں ان سلطنتوں کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا کے ایک بڑے حصے پر سب سے لمبے وقت تک راج کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سلطنت عثمانیہ کے شروع کے دنوں میں اگر ان کا سب سے بڑا کوئی دشمن تھا تو وہ بیزنٹائن ایمپائر یعنی بازنطینی سلطنت ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان غازی یا پھر ان کے پوتے یعنی اورحان غازی کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے یا ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز دیکھیں گے تو آپ کو اس میں بیزنٹائن ایمپائر کا نام ضرور ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کی کامنٹس کو دیکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں بیزنٹائن ایمپائر یعنی بازنطینی سلطنت کی پوری ہسٹری بتانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر دنیا کی یہ مشہور اور طاقتور سلطنت کیسے شروع ہوئی تھی اور کیسے ختم ہوئی تھی، اور وہ کون انسان تھا کہ جس نے اتنی طاقتور سلطنت کو ختم کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلطنت کے بارے میں ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ طاقتور سلطنت ہر حال میں کسی مسلم یودھا کے ہاتھوں سے ہی ختم ہوگی۔ یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بازنطینی سلطنت ایک ایسی سلطنت ہے کہ جس کی کسی بھی ایک خاص انسان نے بنیاد نہیں رکھی تھی، بلکہ 284 عیسوی میں رومن ایمپائر کے دو ٹکڑوں میں بٹ جانے کی وجہ سے یہ خود بخود وجود میں آ گئی تھی۔ دوستو ہوا یہ کہ جب دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت یعنی رومن ایمپائر حد سے زیادہ بڑا ہو گیا تھا تو وہ خود بخود آپسی متبھیدوں کی وجہ سے دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، جن میں سے ایک ٹکڑے کو ویسٹرن رومن ایمپائر اور دوسرے ٹکڑے کو ایسٹرن رومن ایمپائر کہا جاتا تھا۔ لیکن دو ٹکڑوں میں بٹ جانے کے بعد جہاں ایک طرف ایسٹرن رومن ایمپائر دن بدن طاقتور ہوتا چلا گیا تو وہیں دوسری طرف ویسٹرن رومن ایمپائر حد سے زیادہ کمزور ہوتا چلا گیا اور اپنے اوپر اپنے دشمنوں کی طرف سے لگاتار ہونے والے حملوں کو برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے آخرکار 476 عیسوی میں پوری طرح سے ختم ہو گیا، اور بس یہیں سے ایسٹرن رومن ایمپائر کی کہانی شروع ہو گئی تھی، جو بعد میں دھیرے دھیرے بدل کر بیزنٹائن ایمپائر یعنی بازنطینی سلطنت کے نام سے بھی جانا جانے لگا تھا۔ لیکن دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ عیسائیوں کے اتہاس کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک سلطنت یعنی بازنطینی سلطنت خود بھی شروع سے عیسائی نہیں تھی، بلکہ رومن ایمپائر کے دور میں یعنی رومن ایمپائر سے الگ ہونے سے پہلے تو اس سلطنت میں کچھ ایسے بادشاہ بھی ہوئے تھے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کو موت تک کی سزا بھی سنا دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر 307 عیسوی میں جب اس سلطنت کی گدی پر کانسٹنٹین نام کا ایک بادشاہ بیٹھا تو اس نے اس پوری سلطنت کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، کیونکہ بازنطینی سلطنت کا یہی وہ پہلا بادشاہ تھا کہ جس نے عیسائی دھرم قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اب بازنطینی سلطنت پر عیسائی دھرم کا گہرا اثر پڑنا شروع ہو گیا تھا، اور یہیں سے عیسائی دھرم تیزی کے ساتھ پھیلنا بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد عیسائی دھرم کتنی تیزی کے ساتھ پھیلا تھا اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 476 عیسوی آتے آتے یہ مذہب بازنطینی سلطنت کا سرکاری مذہب بنا دیا گیا تھا، یعنی یہ بازنطینی سلطنت کا آفیشیل ریلیجن ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کانسٹنٹین فرسٹ ہی بازنطینی سلطنت کا وہ بادشاہ تھا کہ جس نے قسطنطنیہ شہر کی بنیاد رکھی تھی، جو کچھ دنوں کے بعد ہی نہ صرف اگلے 1000 سالوں تک کے لیے بازنطینی سلطنت کی راجدھانی بن گئی تھی، بلکہ کچھ وقت کے بعد ہی یہ دنیا کے سب سے طاقتور اور امیر شہروں میں بھی گنا جانے لگا تھا۔ آج کے دور میں اسے ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو آج کے دور میں جہاں کہیں بھی اتہاس کی خوبصورت عمارتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں بازنطینی سلطنت کی عمارتوں کا نام ضرور لیا جاتا ہے،
کیونکہ بازنطینی سلطنت نے اپنے دور میں ایسی ایسی خوبصورت عمارتیں بنوائی تھیں کہ جنہیں آج بھی جب کوئی دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، جس کا اندازہ آج بھی آپ ترکی کے استنبول شہر میں موجود آیا صوفیہ مسجد کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم اپنی ندیوں کے اوپر محراب کے ڈیزائن میں بنے ہوئے جن پلوں کو دیکھتے ہیں، اس ڈیزائن کے پل کو بنوانے کی اسٹارٹنگ بھی بازنطینی سلطنت کی طرف سے ہی کی گئی تھی، جو آج تک لگاتار چلی آ رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کھانا کھانے کے لیے کانٹوں کے چمچ کا استعمال کرنا بھی بازنطینی سلطنت کے دور میں ہی شروع کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بازنطینی سلطنت کے دور میں ہی شروع ہوئی تھیں اور جنہیں دیکھ کر آج بھی ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ دوستو، بازنطینی سلطنت بھی اپنی آدھی عمر گزارنے کے بعد دوسری سلطنتوں کی طرح ہی حد سے زیادہ کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اس کے کمزور ہونے کے پیچھے بھی وہی بڑی وجہ تھی جو اکثر سلطنتوں کے کمزور ہونے کے پیچھے ہوا کرتی ہے، یعنی بادشاہ کا ناقابل، نا انصاف پسند اور سست ہونا، یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو بادشاہت کی گدی کا غلط ہاتھوں میں چلے جانا۔ دوستو، ویسے تو بیزنٹائن ایمپائر یعنی بازنطینی سلطنت کا پورا اتہاس ہی اتار چڑھاؤ سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس سلطنت کے خاص طور سے برے دن اس وقت شروع ہوئے تھے کہ جب 7ویں عیسوی میں مسلمانوں کی طاقت بڑھنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اس دور میں جہاں ایک طرف مسلمانوں کی طاقت دن بدن حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، تو وہیں دوسری طرف اس سلطنت میں کمزور اور کاہل بادشاہ پیدا ہو رہے تھے۔ دوستو، ہوا یہ کہ ایک بار اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شہر کے اندر بیٹھ کر اپنے تمام صحابہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان ایک دن قسطنطنیہ شہر کو ضرور فتح کر لیں گے، اور جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ سب سے بہتر سپہ سالار ہوگا اور اس کی فوج سب سے بہتر فوج ہوگی۔ حضرت پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بات سن کر تمام لوگ حیران ہو گئے تھے، کیونکہ دوستو وجہ یہ تھی کہ اس دور میں قسطنطنیہ دنیا کا سب سے طاقتور شہر مانا جاتا تھا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور فوجوں کے لیے بھی اس شہر کو فتح کرنا ناممکن سی بات تھی۔ بڑی سے بڑی فوجیں بھی اس دور میں اس شہر کو فتح کرنا تو دور بلکہ اس کے بارے میں سوچنے سے بھی گھبرایا کرتی تھیں۔ تو بھلا مسلمان اس شہر کو کیسے فتح کر سکتے تھے، جبکہ مسلمانوں کی حکومت تو اس دور میں صرف اور صرف مدینہ شہر کے اندر ہی موجود تھی، اور مدینہ شہر بھی وہ نہیں کہ جسے آج ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اس دور میں تو مدینہ شہر صرف اتنا بڑا تھا کہ جتنی بڑی آج مسجد نبوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بات سن کر سارے لوگ حیران رہ گئے تھے کہ آخر مسلمان اتنے طاقتور شہر کو کیسے فتح کر پائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اسلام نے ایک بار یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو فوج قسطنطنیہ کو فتح کرے گی، اللہ تعالیٰ نے اس پوری فوج کی بخشش فرما دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں شروع سے ہی اس شہر کو فتح کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا، اور ہر مسلمان یہی کوشش کر رہا تھا کہ کاش میں بھی اس فوج میں شامل ہوں کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے۔ اسی وجہ سے ہی مسلمانوں نے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی بازنطینی سلطنت یعنی جسے ہم رومن ایمپائر بھی کہہ سکتے ہیں، اس پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے، اور ان کے دور میں ہی رومن ایمپائر کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ لیکن قسطنطنیہ جیسے طاقتور شہر کو فتح کرنے کا یہ خواب ابھی خواب ہی تھا۔ مسلمانوں نے بازنطینی سلطنت یعنی رومن ایمپائر کی راجدھانی قسطنطنیہ پر پہلا حملہ بنو امیہ کے دور میں کیا تھا، جس میں مسلمانوں کی فوج پوری طرح سے ناکامیاب رہی تھی، اور اسی جنگ میں ہی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی یعنی حضرت ایوب انصاری بھی شہید ہوئے تھے، جن کی قبر آج بھی قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر میں موجود ہے۔ اس کے بعد بھی مسلمانوں نے قسطنطنیہ جیسے طاقتور شہر کو فتح کرنے کی اپنی کوششیں لگاتار جاری رکھیں۔ سلطنتیں گزرتی گئیں لیکن یہ شہر فتح نہ ہو سکا۔ نہ تو بنو امیہ، نہ ہی بنو عباس اور نہ ہی سلجوق جیسی طاقتور سلطنتوں کی فوج اس شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ لیکن کون جانتا تھا کہ اس شہر کو فتح کرنا تو ارطغرل غازی کی نسلوں کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔
اور آخرکار ارطغرل غازی کی چھٹی نسل میں پیدا ہونے والے سلطان محمد فاتح نے صرف اور صرف 21 سال کی عمر میں اس طاقتور شہر کو فتح کر لیا تھا۔ دوستو، اتہاسکار لکھتے ہیں کہ جب سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کے محل میں موجود سارے وزیروں نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ سلطان محمد فاتح کم عمر ہونے کی وجہ سے بے وقوفی سے بھرا ہوا فیصلہ لے رہے ہیں، ورنہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا تو ناممکن سی بات ہے۔ کیونکہ دوستو، سلطان محمد فاتح سے پہلے ان کے والد یعنی فادر بھی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی ناکام کوشش کر چکے تھے، اسی لیے ان کے وزیروں کو لگتا تھا کہ جب ان کے والد عمر دراز اور تجربے کار ہونے کے باوجود بھی اس طاقتور شہر کو فتح کرنے میں ناکامیاب ہوئے تھے تو آخر سلطان محمد فاتح جیسا کم عمر انسان کیسے فتح کر سکتا ہے؟ لیکن سلطان محمد فاتح نے وہ کر دکھایا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے ایسی نئی رڑنیتی بنائی کہ جسے دیکھ کر بڑے بڑے تجربے کار وزیر بھی حیران رہ گئے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے اس دور میں ایک ایسی توپ تیار کروائی تھی کہ جو اتہاس کی اس وقت تک کی سب سے بڑی توپ مانی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس جنگ میں جو سب سے بڑا اور سب سے اتہاسک کارنامہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی فوج کے سارے جہاز اپنے سمندر سے نکلوا کر صرف اور صرف ایک رات کے اندر ہی زمینی راستے سے قسطنطنیہ کے سمندر میں ڈلوا دیے تھے، یعنی انہوں نے اپنے جہازوں کو زمین پر چلوا دیا تھا۔ یہ حادثہ پوری دنیا کے اتہاس میں شاید پہلی اور آخری بار ہوا تھا کہ کسی سپہ سالار نے اپنے سمندری جہازوں کو رسیوں سے کھنچوا کر زمین پر چلوا دیا تھا، اور صرف ایک رات کے اندر ہی لگ بھگ 15 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد قسطنطنیہ کے سمندروں میں ڈلوا دیا تھا۔ اور بس اسی شہر کی فتح کے ساتھ ہی 1453 میں 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی بازنطینی سلطنت اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔